رمضان کے آتے ہی ہم اور آپ یعنی زندے خوشی تو مناتے ہی مناتے ہیں، ساتھ میں وہ مردے جو قبر میں سو رہے ہیں وہ بھی خوشی مناتے ہیں۔ قبر میں جو مردے ہیں وہ بھی رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ جشن منانے لگتے ہیں، خوشی منانے لگتے ہیں۔ ہم اور آپ یعنی زندے خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ بعض وہ مسلمان رمضان میں خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، اور بعض وہ مسلمان ہیں جو رمضان میں خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور خاص طور سے بچے رمضان کا انتظار اس لیے کرتے ہیں، رمضان میں خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے اور رمضان میں کچھ اچھا کھانے اور پینے کو مل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا انتظار مردے کیوں کرتے ہیں؟ قبر میں سو رہے مردے رمضان کے موقع سے جشن اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان وصفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ رمضان کی جب سب سے پہلی رات آتی ہے اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی شرکت شیاطین اور جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، انہیں قید کر دیتے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کہ جو جہنم کے دروازے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے، اور جب تک رمضان رہتا ہے تب تک جہنم کے دروازے بند ہی رہتے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور پورا رمضان جنت کا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں اپنے فضل و کرم سے بہت سے جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آزادی کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے قبر کے اندر جو مردے سو رہے ہیں وہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں، اس لیے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور رمضان کے موقع سے خوشی اور جشن مناتے ہیں، کیونکہ رمضان کے موقع سے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا اس عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے۔ آپ تک وہ حدیث بھی پہنچی ہوگی جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں مرتا ہے تو قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کا فضل زندوں پر بھی نازل ہوتا ہے اور مردوں پر بھی نازل ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے آنے کا انتظار مردے بھی کرتے ہیں، اور رمضان کے موقع سے مردے بھی جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اور آپ یعنی زندے مردوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی مردوں تک ثواب پہنچاتے ہیں، اور ایصال ثواب سے مردوں کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اور اسی لیے مردے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے گا تو ہمارے گھر والے ایصال ثواب کریں گے، پھر ہماری جو منزلیں ہیں وہ بلند ہو جائیں گی، ہمارا مقام بلند ہو جائے گا، ہم پر جو عذاب ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹل جائے گا، یا اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ اسی لیے قبر کے اندر جو سو رہے مردے ہیں وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور رمضان میں خوشی مناتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کا ایک ثبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں اچانک سے مر گئی، کیا اگر میں اس کے حق میں صدقہ کروں تو وہ صدقہ وہاں تک پہنچ جائے گا، اس صدقے کا ثواب میری ماں تک پہنچ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، ہاں۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے، اور خاص طور سے رمضان کے مقدس مہینے میں ایصال ثواب کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اسی سلسلے کے پیش نظر قبر میں سو رہے مردے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور قبر کے اندر مردے خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بہت ہی قیمتی باتیں معلوم ہوئی ہوگی، اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کیجئے، اور ہاں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ رمضان کی گھڑیوں کی قدر کیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، جو کچھ پڑھیے اس کا ثواب مردوں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.